بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی خوف خدا کا واقعہ ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے والد ادہم رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے باغات کی طرف سے گزر رہے تھے کہ ایک نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ اٹھا کر کھا لیا۔ جب کھا چکے تو یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے تو سیب مالک کی اجازت کے بغیر لے لیا اور ناجائز طریقے سے کھا لیا ہے۔ اس خیال سے مالک کے باغ کے پاس گئے کہ اسے اس امر کی اطلاع دے دیں تاکہ اس کی اجازت سے حلال اور مباح ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے کو جہاں سے یہ سیب بہہ کر آیا تھا کھٹکھٹایا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دو۔ اس نے عرض کیا کہ وہ عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اس سے پوچھ لو، میں خود حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ خاتون مذکور نے جواب دیا کہ آدھا باغ تو میرا ہے اور آدھا سلطان کا ہے، اور وہ یہاں نہیں ہے، بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ اس نے اپنے سیب کا آدھا حصہ تو آپ کو معاف کر دیا، اب باقی آدھا رہ گیا، اسے معاف کرانے بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس حالت میں آپ نے سارے واقعہ کی بادشاہ کو خبر دی اور آدھے سیب کی معافی کے طالب ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا، اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے آئیے۔ اس کی ایک حسینہ و جمیلہ لڑکی تھی اور بہت سے شہزادوں کی نسبت کے پیغام اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن اس شہزادی کا باب یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا، کیونکہ لڑکی عبادت اور نیک کاروں کو بہت دوست رکھتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے کسی پرہیزگار زاہد سے اس کا نکاح ہو۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا پرہیزگار شخص کہیں نہیں دیکھا کہ صرف آدھا سیب حلال کرنے کے لیے بخارا سے آیا ہے۔ جب اس لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ جب دوسرے دن ادہم بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے ان سے کہا کہ جب تک میری لڑکی کے ساتھ نکاح نہ کریں گے آپ سے آدھا سیب معاف نہیں کروں۔ ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کمال انکار کے بعد چاروں ناچار نکاح کرنا منظور کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے لڑکی کا ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کر دیا۔ جب ادہم رحمۃ اللہ علیہ خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ و پیراستہ ہے اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی نہایت تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک کنارے میں جا کر نماز میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ اس حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئیں، اور اب تک سلطان نے سیب کا آدھا حصہ معاف نہیں کیا تھا۔ اس لیے ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو یاد دہانی کے لیے کہلا بھیجا کہ اب وہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ جب تک آپ کا میری لڑکی کے ساتھ اجتماع نہ ہو جائے اس وقت تک معاف نہ کروں گا۔ آخر کار شب ہوئی اور ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کے ساتھ اجتماع پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی اور چیخ مار کر مصلی پر سجدے میں گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو ادہم رحمۃ اللہ علیہ مردہ تھے۔ اس کے بعد اس لڑکی سے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، چنانچہ ابراہیم کے نانا کا کوئی لڑکا نہ تھا، اس لیے سلطنت ابراہیم کو ملی۔ آپ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے سلطنت چھوڑنے کا واقعہ مشہور ہے اور اس کی اصل بھی یہی ہے۔ واقعہ اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم۔